السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، محترم بھائی رانا عبدالشکور صاحب حافظک اللہ تعالی کی درخواست پر قربانی کے موضوع پر قربانی کی تاریخ، قربانی کی اہمیت، فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا حکم، اس متعلق یہ 5 سے لے کر 10 منٹ کے اندر تک دروس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ خالق، اللہ مالک کما حقہ اس کو بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کوشش کروں گا کہ ترتیب وار قربانی کی فضیلت بھی، اہمیت بھی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی تاریخ بیان کر سکوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 17 اور سورت کا نام ہے سورۃ الحج اور اس کی آیت نمبر ہے 34۔ یہاں سے ہم آغاز کریں گے قربانی کے تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان چوپایوں مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی ذبح کرتے وقت جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، لہذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے قربانی کے متعلق ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی جو ہے وہ طریقہ بیان کیا کہ کون سی امت کس طرح اور کس طریقے پر قربانی کرے گی اور ان کی قبولیت کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے قربانی کے ساتھ اپنے معبود برحق ہونے کا بھی بیان کر دیا، یعنی کوئی بھی شخص، اس کی کوئی بھی عبادت ہو اور عبادات میں سے ایک قربانی اگر تو وہ مشرک اور بدعت مکفرہ کا مرتکب نہیں ہے، اس کی یہ عبادت قبول ہوگی۔ اور اگر الہ واحد کی بجائے دیگر جھوٹے الہوں اور معبودوں کا پجاری ہوگا، اس کی عبادت رائے گا جائے گی۔ لفظ اضحیہ سے مراد قربانی ہے، اور امام نووی فرماتے ہیں اضحیہ، اضحیہ، ضحیہ، ضحایا، اضحیٰ، یہ تمام لفظ ان کا معنی ہے قربانی کرنا۔ قربانی سے مراد یا قربان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ ذبیحہ ہو یا کچھ اور۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سابقہ تمام امتوں میں قربانی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ سورۃ الکوثر پارہ نمبر 30۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی سنت مؤکدہ ہے،
اور اسی طرح حج قران اور حج تمتع میں قربانی کرنا واجبات حج میں سے ہے۔ قربانی کی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی ہمیں حابیل اور قابیل کے تعلق سے ملتی ہے، جس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 27 کے اندر کچھ یوں کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ انشاءاللہ دوسری قسمیں ہم حابیل اور قابیل کی قربانی کے تعلق سے بیان کریں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔